پاکستان کی جمہوریہ پر حملہ کر کے اور پاکستان کا اقتدار اپنے قبضے میں لیا. تو اب ان کے سامنے ایک بہت بڑا سوال یہ تھا اشرافیہ کے سامنے، فوجی جنرل کے سامنے یا فوجی عامر کے سامنے، کہ ہم یوم جمہوریہ منائے تو منائے کیسے. ظاہر ہے کہ جب ملک میں ماشاء اللہ ہے، ملک میں نظام ہے، تو یوم جمہوریہ کیسے منائے. منا سکتے. تو یہ وہ ایک بہت بڑا سوال تھا. تو انہوں نے اس کو یوم پاکستان ڈرامہ کر کے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر، اور لوگوں کا ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ یعنی اس وقت کے لوگوں نے تو ریزسٹ کیا، لیکن اس کے بعد آنے والوں نے اس کو یوم پاکستان سمجھ لیا. تو یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں یوم پاکستان کے نام پر. یہ ہے دراصل یوم جمہوریہ. یوم پاکستان ہے ہی نہیں ہے، یا نہ یوم دفاع ہے نہ یوم پاکستان. تو میرے خیال میں اس غلط فہمی سے ہمیں نکل جانا چاہیے. ہمیں اسی لیے کہتے ہیں کہ تاریخ کی طرف جانا چاہیے. اب آ جائیے اس کے تیسرے رخ کی طرف، کہ یہ یوم جمہوریہ تھا تو ڈکٹیٹر آتے رہے، انہوں نے یوم جمہوریہ کا یوم پاکستان کر دیا، ٹھیک کر دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جب 1972 اور 73 میں جب آئین بنا، تو اس وقت تو ایک طریقے سے جمہوریت تھی، یا جمہوریت کے خواص آپ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت کے خواص تھے. تو آیا کہ اس وقت کی جمہوری طاقتوں نے، یعنی بھٹو صاحب نے یا مفتی محمود نے یا نصر اللہ صاحب یا ولی خان یا اصغر خان یا جماعت اسلامی، یعنی ان لوگوں نے یوم پاکستان کو کیوں رہنے دیا؟ یہ بہت بڑا سوال. اور یہ 1973 کا بار بار راگ الاپنے والے کہ 73 کا آئین جمہوری آئین ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ جمہوری آئین نہیں ہے. 73 کا آئین جمہوری آئین نہیں ہے، بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا پسندیدہ آئین کی وہ شقیں ہیں، آئین میں وہ شقیں ڈالی گئی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی تھی. یعنی مثال کے طور پر اس میں زرعی ریفارمز کا کہیں ذکر نہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ پاکستان کی ریاست جو ہے، ریاست کا پوری دنیا میں ریاست کے ستون جو ہے نا وہ 3 ستون ہوتے ہیں. ریاست کے مقننہ ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے اور انتظامیہ ہوتی ہے.